اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ الحمدللہ ہمارے سیرت کورس کے اسباق سلسلہ وار سبقن جاری ہیں۔ آج اسی سلسلے کی کلاس نمبر 23 ہے، 23 نمبر کلاس ہے آج ہماری۔ اور اس میں ہم الحمدللہ ہمارا کیونکہ گزشتہ ترتیب یہ تھی اسباق کی کہ ہر ہفتے اور اتوار کو ہمارے اسباق ہوا کرتے تھے بعد از نماز عشاء، لیکن کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا الحمدللہ، تو اس میں ہم نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی، اور عشاء کے بعد کیونکہ تراویح کا عمل ہے تو ممکن نہیں ہے یہ لیکچر کی کلاس ہونا سیرت کی، تو ہم نے ظہر کے بعد کا وقت رکھ دیا 1:45 سے 2:45 تک، اور صرف اتوار کا دن۔ تو انشاءاللہ صرف اتوار کے دن رمضان المبارک میں یہ ترتیب رہے گی، اور اس کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنی سابقہ ترتیب پر یہ لیکچرز ہوا کریں گے۔ ابھی تک 23 کلاسیں، آج 23واں لیکچر ہے، 22 کلاسیں ہو چکی ہیں، تو امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی 60 یا 70 کے قریب اس کی کلاسز ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائیں گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کلاس کم کر دی جائیں اور سبق تھوڑا سپیڈ سے چلایا جائے، اور جلدی جلدی جو ہے وہ سبق کو ختم کیا جائے، لیکن میرے اپنے دل کی بات یہ ہے کہ ہم ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ سیرت کا ایک بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے، تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ہر سبق کو جو ہے تفصیل سے دیکھیں گے، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کو تو ہوگا انشاءاللہ، مجھے لازمی اس بات کا فائدہ ضرور ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ ترتیب یہی رکھوں گا کہ سبق سلو ہی چلے گا، اور ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھ لیا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، وہ مکی زندگی الحمدللہ ہم نے تقریباً پوری ختم الحمدللہ مکمل کر لی ہے، اور آج جو ہے وہ ہجرت مدینہ جو انتہائی اہم سبق ہے سیرت کا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ اور ہجرت کا سفر کیونکہ تھوڑا سا طویل ہے، اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سبق میں یہ بات مکمل نہ ہو، اس کے لیے 2 یا 3 یا 4 سبق جو ہیں اس کے لیے ہمارے مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے۔ تو آج اس سلسلے میں ہمارا پہلا سبق ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ تو مدینہ طیبہ، ہجرت مدینہ طیبہ کے حوالے سے، تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جو پچھلی کلاس میں ہم نے سبق کو چھوڑا تھا، مکمل کیا تھا، وہاں تک انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا دہرا لیتے ہیں تاکہ واقعہ آگے سے سمجھنا تھوڑا سا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا، آپ لوگ بھی مجھے اس حوالے سے جو میں سوالات کروں یا کوئی بات پوچھوں تو آپ لوگ بھی اس کا مجھے امید ہے انشاءاللہ جواب دیں گے، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہو کر اپنے سبق کو جو ہے آگے بڑھائیں۔ اچھا، اس سے پہلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موسم حج جب آیا، یعنی حج کا جب سیزن آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے یہ تھے کہ جو حج پہ قبائل آیا کرتے تھے ان کو بھی جا کر فردن فردن مینا میں، عرفات میں، مکے میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے، تاکہ ان تک بھی جو ہے وہ اسلام کی دعوت پہنچے، کیونکہ مکے میں حالات یہ تھے کہ مکے میں انتہائی جو ہے وہ دشوار گزار حالات تھے، بہت زیادہ سختیاں تھیں، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کو بہت زیادہ اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ترتیب کو، ہر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جو آپ 10 نبوی آئی، 10 نبوی کے اندر جو ہے وہ 11 نبوی کے اندر، بلکہ 11 نبوی کے اندر جو ہے جب حج آیا، حج کا سیزن آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حاجیوں کو جو دعوت، جو آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کا پروگرام بنایا۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مدینہ المنورہ سے بھی حج کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حج جو ہے وہ اپنی اصل کے ساتھ تو باقی نہیں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ ساری اس طرح کی ترتیبیں تھیں ان کی، تو انہوں نے حج تو مکمل طور پر بدل دیا تھا، تو وہ روح باقی نہیں تھی حج کی جو ہوتی ہے، لیکن ارکان کسی نہ کسی حد تک باقی تھے، یعنی مینا بھی جایا کرتے تھے، عرفات بھی جایا کرتے تھے، شیطان کو کنکریاں بھی مارا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، تو یہ ارکان تو کسی حد تک باقی تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں بھی، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو روح تھی نا وہ باقی نہیں تھی۔ تو بہرحال تو لوگ آیا کرتے تھے حج کے لیے، تو اس 11 نبوی کو بھی کچھ لوگ آئے حج کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشریف لے گئے مینا کے اندر، اور مینا میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو فردن فردن جا کر یا قبائل کے قبائل جو ہے وہ دعوت دینا شروع کر دی۔ تو یہ 11 نبوی کا واقعہ ہے، نبوت کا 11واں سال، ابھی نبوت کے سال چلیں گے، ہجرت کے بعد انشاءاللہ ہجری سال شروع ہوں گے،
تو 11 نبوی کو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کتنے لوگ مدینہ المنورہ سے آئے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے عدد؟ انصار مدینہ کتنے تھے؟ نہیں، پہلی دفعہ جب آئے 11 کو 6 لوگ تھے۔ بالکل، انہوں نے جواب دیا رانا اسلام صاحب نے کہ 6 لوگ تھے، بالکل 6 لوگ تھے، جو کہ سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا، اور جو ہے وہ انہوں نے کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھا۔ تو ان 6 افراد کے نام بھی ہم نے کلاسز میں ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم، اور ان میں کچھ ان حضرات کی سیرت کے حوالے سے بھی، جیدہ جیدہ حضرات کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ ہم نے بات کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد 12 نبوی آیا، اور 12 نبوی کو پھر دوبارہ لوگ تشریف لائے حج کے لیے مختلف علاقوں کے، اور اس دوران بھی یثرب کے لوگ، جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا یثرب، یثرب سے بھی لوگ دوبارہ آئے اگلے سال 12 نبوی کو بھی۔ تو 12 نبوی کو جو لوگ آئے ان کی تعداد کتنی تھی، کوئی بتا سکتے ہیں؟ 12 نبوی کو 12 لوگ تھے۔ 12 نبوی سے یاد رکھنا ہم نے، 12 نبوی کو ہی 12 لوگ آئے تھے، جن میں سے 5 پرانے افراد تھے جو پچھلی دفعہ آئے تھے 11 نبوی کو، 6 لوگوں میں سے 5 لوگ پرانے تھے، اور 7 لوگ جو تھے وہ نئے لوگ تھے۔ ان کے نام بھی الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے، اور ان کی بھی سیرت کے حوالے سے کچھ کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہم نے کی تھی۔ تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت فرمائی تھی۔ تو یہ جو بیعت ہوئی ہے 12 نبوی کو، یہ بیعت اولا کہلاتی ہے۔ جو پہلی بار بیعت ہوئی ہے 11 نبوی کو، اس کا نام سیرت نگاروں نے کوئی بھی نہیں دیا، لیکن 12 جو نبوی کو 12 لوگوں سے آپ نے بیعت فرمائی ہے، ان کو بیعت اولا عقبہ کہتے ہیں۔ اور عقبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ جس مسجد میں ہوئی تھی، یعنی جس جگہ پہ ہوئی تھی، اس کا نام عقبہ تھا، وہ ایک گھاٹی تھی مینا کے اندر، تو اس کے نام سے مسجد عقبہ آج بھی بنی ہوئی ہے مینا میں۔ میں نے آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھائی تھیں مینا کے میدان کے اندر، کہ جب انشاءاللہ ہم میں سے جانا ہوگا سب کا، تو ہم انشاءاللہ ضرور اس کی زیارت بھی کر سکیں گے۔ تو بہرحال وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 نبوی کو 12 لوگوں کی، یعنی 12 انصار مدینہ کی بیعت فرمائی تھی اسلام کے اوپر۔ اور بیعت کس بات پہ لی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت اس بات پہ لی تھی ان سے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے، اور کسی پر بہتان اور تہمت نہیں لگائیں گے۔ تو ان باتوں کے اوپر، ان 5 6 باتوں کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی، اور پھر انہوں نے درخواست کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے قاری کو بھیج دیں، ہمارے ساتھ کسی ایسے مقری کو بھیج دیں جو کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی سکھائے، قرآن پاک بھی سکھائے، اس کے احکامات بھی بتلائے، اور اسلام کی جو اب تک کے احکامات نازل ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن کو ان کے ساتھ بھیجا تھا؟ 2 لوگ تھے، ان کے نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے ان کے ناموں کو۔ وہ 2 لوگ کون تھے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کے ساتھ 12 نبوی کو مدینہ المنورہ بھیجا تھا بطور معلم؟ ہاں، ایک تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ، یہ نابینا صحابی تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم جو تھے یہ نابینا تھے، تو ایک ان کی تشکیل کی، اور ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی۔ تو ان دونوں حضرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 نبوی کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ تو گویا کیا ہوا کہ مدینہ المنورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کرنے والے یا سفر کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہ یہ 2 حضرات تھے، ایک عبداللہ ابن مکتوم اور ایک حضرت مصعب بن عمیر، جو مکے سے مدینہ المنورہ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان لوگوں نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور اگلے ہی سال اس کی کارگزاری پیش کرنے کے لیے 13 نبوی کو، یعنی اس سے اگلے سال، یہ حج کے لیے تشریف لائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو یثرب کے یعنی مدینہ المنورہ کے جو لوگ تھے، وہ مشرقین اور مسلمانوں کی تعداد ملا کے 400 کے قریب تھی، یعنی 400 لوگوں کا قافلہ 13 نبوی کو اگلے سال حج کے لیے تشریف لایا دوبارہ مینا میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اور ان میں کتنے لوگ مسلمان تھے؟ 75 کے قریب لوگ مسلمان تھے۔ 75 کے قریب لوگ مسلمان تھے، جس میں 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ ان خواتین کی سیرت کے حوالے سے بھی ان کے ناموں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی لیکچر میں، اور ان کی کچھ سیرت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ خواتین کون تھیں اور ان کی کیا قربانی تھی اسلام کے مختلف جنگوں میں اور غزوات کے اندر۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 نبوی کو جو ہے وہ ان 75 لوگوں کی جو ہے وہ بیعت فرمائی تھی۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ بات کو آگے لے کر چلیں گے، یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی، اب انشاءاللہ تعالی ہم سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے سیرت کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان 75 لوگوں کو دعوت دی مینا کے اندر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال دانائی کا، کمال جو ہے وہ حکمت کا، ہوشیاری کا مظاہرہ فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں اپنی دور کے سب سے زیادہ دانا اور ہوشیار لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہیں، تو خود کیوں نہیں ہوشیار ہوں؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ لوگوں کو، ان 75 لوگوں کو جو مسلمان تھے، جو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے تھے اپنی کارگزاری کے طور پر ان کو، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ فردن فردن جو ہے وہ مینا کے اندر جو ہے وہ جمع کرنے کا جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ تو آپ نے کیا یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک ایک دو دو ہو کر جو ہے وہ رات کے کسی پہر میں، رات کے بالکل درمیانی حصے میں جو ہے یہ ایک جگہ انہوں نے متعین کی، یہ مسجد عقبہ والی، کہ یہاں پر وہ سب ایک ایک دو دو کر کے آئیں گے، سارے جمگٹا بنا کر نہیں آئیں گے، تاکہ کفار کو اور مشرکین مکہ کو اور مینا کے باقی دیگر افراد کو نا کسی اس چیز کی خبر نہ ہو سکے کہ یہ مسلمان کسی جو ہے وہ بیعت کے لیے یا کسی مہم کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال دو دو کر کے لوگ جو ہے وہ آتے رہے رات کے وقت، جب یہ سارے کسی رات کے پہر میں جمع ہو گئے 75 کے 75 لوگ، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی دعوت دی پوری کی پوری، اور آپ نے ان پر اسلام کو پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ان سے بیعت اس بات پر لی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اور ان کا مکالمہ ہوا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا تھا، ہم اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر نقیب بنا دیا تھا، نقیب میں نے آپ کو بتایا تھا، نقیب کہتے ہیں امیر کو، مانیٹر جیسے ہمارے یہاں کلاسز میں مانیٹرز ہوتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو آپ نے 12 سربراہ ان کے اوپر مقرر کر دیے تھے، اور ان 12 لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آپ کے انڈر سپرویژن آپ کے رہتے ہوئے جو ہے وہ دین سیکھیں گے اور آپ نے ان کو سکھانا ہے۔ تو جو نقیب تھے، ان کے جو نقبات تھے، ان کے ناموں کو بھی ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے کسی وقت میں ان سے بیعت فرمائی، تو جب آپ نے بیعت فرما لی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو ہے وہ اپنی جان تک لٹانے کا عہد کر لیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے، آپ کو کسی طور پر بھی جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سینہ سپر رہیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی، اپنے مال کی، اپنے چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو جب یہ بیعت ہو گئی تو اس بیعت کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ یہ سارا کچھ خفیہ ہو رہا تھا، تو جب یہ سارا کچھ سارے معاملات ہو گئے تو جو یہ اس بات کی خبر جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ تو جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا، لوگ وہاں سے بکھر کر جانے لگے، تو شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، شیطان اس جگہ پر موجود تھا، شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، کیونکہ رات کا خفیہ پہر تھا، کسی کو اور کو خان خبر نہیں تھی، لیکن شیطان جو مینا میں اس وقت موجود تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور اس نے یہ کیا کہ اس نے اگر وہ فردن فردن جا کر قریش کے لوگوں کو جگاتا اور ان کو بتاتا یہ بات، تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا اور مسلمان وہاں سے نکل جاتے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے علل اعلان، چیخ چیخ کر اعلان شروع کر دیا، اور اس نے اعلان ایک گھاٹی پر چڑھ گیا، اور اس گھاٹی پر چڑھ کر اس نے نہایت بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ اے خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین ان کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ تو یہ شیطان نے بھانڈا پھوڑ دیا وہاں پر مینا کی وادی کے اندر، جو ایک بلند آواز لگا کر۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیطان کی خود یہ آواز سنی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس شیطان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا اس موقع کے اوپر کہ اے اللہ کے دشمن سن لے، اب میں تیرے لیے بہت جلد ہی فارغ ہونے والا ہوں، یعنی تیرا بھی کام تمام ہو جائے گا جلد از جلد، بہت جلد تیرے بھی کام تمام کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ فٹافٹ اٹھیں اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر چلے جائیں۔ اچھا، جب شیطان نے یہ بات سن لی نا، تو قریش کی تک یہ بات پہنچ گئی اس شیطان کے اعلان کے بعد۔ تو قریش نے کیا کیا، قریش کے ایک بڑا وفد اکٹھا ہوا، اور آ کر یثرب کے لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے جن خیموں کے اندر، وہاں آ کر ان کو جو ہے وہ آ کر ان کے لیے پوچھ پرتیت شروع کر دی شیطان کی اس بات کے اوپر نا۔ جب یثرب کے قریش کے لوگوں نے آ کر جو ہے وہ یثرب والوں سے پوچھ گچھ کی، تو ان میں 400 لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان 75 لوگوں نے بیعت کی تھی، تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے تو بیعت ہی نہیں کی تھی۔ تو شیطان جو قریش کا وفد آیا تھا، وہ لوگوں سے نا علیہ اعلان پوچھنا شروع ہو گئے کہ کس نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی یا جن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تو انکار ہی کرنا تھا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو انکار کر دیا، قسمیں اٹھانی شروع کر دی کہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ یہ آپ کس معاملے کی ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اس بات کو، کیونکہ ان کو واقعی اس بات کا نہیں پتا تھا۔ اور جو مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے 75 لوگ، وہ خاموش رہے، وہ کچھ بھی نہیں بولے، وہ چپ کر کے دیکھتے رہے کہ یہ قریش جو ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ خاموش رہے۔ تو بہرحال ان میں ان کا جو وفد کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول
رئیس المنافقین ہے، اس کا آگے بہت زیادہ ذکر آئے گا. تو یہ اس وقت ان کا سردار تھا، جو اس وفد کا سردار تھا وہ عبداللہ بن ابئی تھا. تو عبداللہ بن ابئی کے پاس وہ سارے کا سارا وفد گیا اور کہنے لگا بھائی آپ کے یہاں سے لوگوں نے، جو خزرج کے لوگ ہیں، اوس کے لوگ ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ بیعت کر لی ہے، اور یہاں سے ان کو لے کر اپنے ہاں جا رہے ہیں لے کر. اور جب اپنے ہاں لے کر جا رہے ہیں تو آپ یاد رکھنا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نہیں جا رہے، بلکہ ہماری دشمنی کو بھی لے کر جا رہے ہو ساتھ. ہم تم سے جنگ کریں گے اور اس معاملے پر تمہیں ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو عبداللہ بن ابئی کہنے لگا کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. یہ بالکل تمہارا خیال باطل ہے، لغو ہے، بیکار بات ہے. کسی میں ہم میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور ہمارا نہ ہی ایسا کوئی کرنے کا ارادہ ہے. ہاں، اگر میری قوم میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتا تو پہلے مجھ سے اجازت لیتا، کیونکہ میں ان کا سردار ہوں. تو مجھ سے تو اجازت نہیں لی، نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے. تو ایسی بات قطعا نہیں ہوئی، اور اس نے قریش کو جو ہے وہ مطمئن کر واپس بھیج دیا. بہرحال یہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ 13 نبوی کو، 13 ذوالحجہ کو، 13 نبوی کی 13 تاریخ کو مینا سے جو ہے قافلے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں واپس اپنے حج کا موقع. حج ختم ہو جاتا ہے، حج کے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے جو لوگ جو ہے وہ مکے سے جو ہے وہ نکل گئے. اب جب لوگ مکے سے نکلے ہیں تو قریش نے اپنے طور پہ، قریش اس بات سے عبداللہ بن ابئی سلول کی جو بات تھی نا، اس سے مطمئن نہیں ہوئے. قریش اپنے طور پر ریکی کرتے رہے، پوچھتے رہے، اپنی ترتیب بناتے رہے، قریدتے رہے لوگوں کو. آخر ان کے ہاتھ ایک ثبوت مل گیا کہ واقعی ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وہ جو قافلہ تھا یثرب کا، وہ مینا سے نکل چکا تھا یثرب کی طرف، مدینہ الطیبہ، مدینہ منورہ کی طرف. اب قریش نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ ان سے ہم پکڑتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے پکی خبر آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر بیعت کرنا کا مطلب قریش کے ہاں یہ تھا کہ مدینہ المنورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سیف ٹھکانہ مل جائے گا، ایک گھر مل جائے گا، ایک جگہ مل جائے گی، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی علی اعلان جو ہے وہ تبلیغ کریں گے. اور پھر جب وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ آئیں گے اپنی پوری قوت کے ساتھ اور ہمیں ختم کر دیں گے. تو گویا یہ قریش کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگر ہم چلے گئے یہاں سے، انصار سیف چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے چلے گئے تو پھر یہ ہماری موت ہے. اس لیے انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ سنجیدہ لیا، اور اس قریش کا جو ہے وہ جو یثرب کا وفد تھا اس کا پیچھا شروع کر دیا. اب پیچھا شروع کر دیا، لیکن وہ وفد کیونکہ اتنا آگے جا چکا تھا، وہ ان تک پہنچ نہیں سکے. یہ جو قریش کے لوگ تھے ان تک نہیں پہنچ سکے، اور وہ با حفاظت جو ہے وہ یثرب پہنچ گیا. صرف 2 لوگ ایسے تھے جو ان کے ہاتھ میں آ گئے. ایک کا نام آتا ہے منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نام آتا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 حضرات ایسے تھے اس قافلے کے 75 لوگوں میں سے جو مسلمان تھے جنہوں نے بیعت کی تھی. یہ قریش کے ہاتھ چڑھ گئے. جب یہ قریش کے ہاتھ چڑھ گئے، لیکن کیونکہ منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیز رفتار تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے جانثار تھے، یہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے قریش کے چنگل سے نکل کر بھاگ گئے اور یثرب جو ہے اپنے ساتھیوں سے بحفاظت جا کر مل گئے. لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ کر سکے، اور سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو سواری پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے پیچھے باندھا رسیوں کے ساتھ، اور ان پر تشدد کرتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، ان کے بالوں کو نوچتے ہوئے جو ہے وہ مکہ المکرمہ قریش جو ہے ان کو واپس لے آئے. وہاں پر لے جا کر ان کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور ان سے پوچھنا شروع کیا کفار نے، قریش مکہ نے، کہ بتاؤ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. اللہ کی شان، انہوں نے کمال جانثاری کا ثبوت دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور منہ نہیں کھولا اور کسی کو کچھ بھی بات نہیں بتائی، اور وہ ان کو تشدد کرتے رہے، اذیت پہنچاتے رہے، مارتے رہے، پیٹتے رہے. بہرحال جب وہاں پر جو دوسرے حضرات تھے، مکے کے مطعم بن عدی کا نام آتا ہے، اس میں حارث بن حرب بن امیہ کا نام آتا ہے. ان کو جب پتہ لگا کہ سعد بن عبادہ کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں قریش مکہ والے، اور یہ سعد بن عبادہ کیونکہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے مدینہ طیبہ کے، اور قریش کی جتنی جو تجارت تھی وہ جو کرتے تھے شام کی طرف، وہ براستہ مدینہ طیبہ ہوتی تھی. تو قریش کو یہ، مطعم بن عدی کو یہ غم ہوا کہ اگر یہ شخص جو ہے سعد بن عبادہ یہاں مارا گیا تو پھر ہمارا تجارت کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیں گے مدینہ والے. تو ان کو انہوں نے سمجھایا اور ان کو کہا کہ بھائی یہ ان کو چھوڑ دو. قریش مکہ سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو جانے دو، اگر یہ بندہ یہاں مر گیا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور ہمارے قافلوں کو گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا. بہرحال اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ بخیریت جو ہے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. تو یہاں جو ہے وہ اب جب یہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ سے نکل گئے
تو اب ظاہر سی بات تھی کہ انہوں نے اب جو ہے وہ یہ بات کچھ فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی اب وہ انصار مدینہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن اب جو مسلمان مدینے میں مکے میں موجود ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کن جو ہے وہ بات کی جائے، کوئی فیصلہ کن وار کیا جائے، جس سے جو ہے ان سب کا قصہ جو ہے وہ تمام ہو جائے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ جو واقعہ ہے، یعنی انصار کا قریش مکہ کے ہاتھوں سے بچ کر نکل جانا، یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے معاملات طے تھے، لیکن بہرحال ایک وجہ کے سبب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ سبب کے اعتبار سے یہ واقعہ بہت بڑا سبب بنتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کی روانگی کا۔ تو بہرحال ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کہتے ہیں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے اسباب کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے نچھاور کر دینا، اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے جانا، اللہ کے لیے چھوڑ کر چلے جانا، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اور ہجرت کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات کے اوپر ہجرت کی اہمیت پر بھی بات کی گئی ہے، اور ہجرت کی جو ہے وہ فضائل پہ بھی بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت میں نے سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یعنی کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب امتوں کے اوپر سخت حالات آتے ہیں، اور امتیں جو ہے وہ بہت زیادہ مصائب کی چکی میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور حد ہو جاتی ہے ہر قسم کی تعذیب کی اور مشکلات کی، اور یہ حد ہو جاتی ہے کہ جو مصلح لوگ ہیں قوم کے، جو قوم کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، تب اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تب نازل ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی مشقت کے؟ کیا تمہیں بغیر مشقت کے جنت مل جائے گی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں بغیر مشقت کے داخلہ ہو جائے گا؟ حالانکہ تم نے پہلے لوگوں کی طرح مشقت نہیں اٹھائی۔ یہاں اللہ پہلی قوموں کا بتا رہے ہیں، صحابہ کرام کو، کہ پہلی قوموں پر یہ حالات تھے کہ اتنے ان پر حالات آئے کہ پہلے لوگوں کو ایسی ایسی تنگیاں پیش آئیں، اتنے اس قدر وہ جھنجھوڑے گئے، اس قدر وہ مصائب کی چکی میں پسے گئے، اس قدر وہ ہلائے گئے جلائے گئے کہ جو رسول تھے، جو نبی تھے ان کے اندر، اور اہل ایمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ کہہ اٹھے اس بات کو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی عطا کی، اور کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد اور نصرت بہت قریب آ چکی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو اللہ کے تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل فظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ انبیاء اکرام نا امید ہو گئے، اور ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ مبادا لوگ یہ خیال کر لیں اور گمان کر لیں کہ ہم سے غلط کیا کہا گیا ہے، اور اس وقت ہماری مدد ان کے پاس پہنچے۔ تو یہ حالات گویا مکے کے تھے کہ اس قدر مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، مشقت میں ڈالا گیا ہے، مشقت کی چکی میں پیسا گیا ہے، کہ لوگ جو ہے وہ انتہائی طور پر پریشان ہو گئے۔ اور جب یہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگتے کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں ہجرت کا حکم نہیں آیا ابھی بھی؟ کیا ہمیں ابھی بھی ہجرت کا حکم نہیں آیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ ہجرت کا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، اس بات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ ہجرت کی جو ہے وہ اجازت عطا فرما دی۔ تو ہجرت مدینہ جو ہے وہ ہوئی ہے ربیع الاول، یکم ربیع الاول کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا۔ 13 نبوی اس کی تاریخ کا سال ہے کہ اس تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہجرت کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ شروع فرمایا۔ جس طرح ہم نے سیرت کے واقعات کے اندر بہت ساری چیزوں پر غور کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اہم کام دیا جاتا تھا، اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ بہت سارے موقعوں پہ ہم نے دیکھا ہے، سیرت کے جتنا سفر ہم نے پڑھا ہے اب تک،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب جو ہے وہ دکھلائے جاتے تھے. اسی طرح ہجرت کا جو سفر ہے یہ بھی انتہائی اہم تھا، اور اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سچے خوابوں سے آپ کی رہنمائی کی گئی، آپ کو تسلی دی گئی. تو سب سے پہلے سچا خواب ایک سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ کی جو وادی ہے یعنی یثرب کا پرانا نام، وہ خواب میں دکھائی گئی. اور خواب میں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اشارہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کے اوپر ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے. اور یہ آپ کو خواب میں نخلستان دکھایا گیا. نخلستان کہتے ہیں کھجور والی زمین، یعنی جس زمین پر کھجور کے بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں. تو مدینہ طیبہ کیونکہ ایسی ہی بستی تھی جس میں کھجوروں کے بہت زیادہ درخت تھے بھی اور ہے بھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کھجوروں والی سرزمین جو ہے وہ دکھلائی گئی. اور اس میں اجمالاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ یہ تھا کہ آپ ان قریب جو ہے وہ اس سرزمین کی طرف جو ہے ہجرت فرما جائیں گے. تو ایک اور روایت آتی ہے سیرت کی کتابوں میں نے پڑھی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 شہر دکھائے گئے تھے. 3 شہر دکھائے گئے، ایک مدینہ طیبہ دکھایا گیا، ایک بحرین دکھایا گیا، اور ایک اور شہر کا نام لکھا ہے قنسرین. ان 3 شہر آپ کو دکھائے گئے اور آپ کو اختیار فرمایا دیا گیا کہ آپ جس شہر کو چاہے پسند فرما لیں. ان 3 دار الہجرت کے میں سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا. اس میں سیرت نگاروں نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے. انہوں نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ جو بہت عزیز اور ایک عظیم رتبے کا مہمان ہوتا ہے نا، بہت خاص الخاص شخص ہوتا ہے، خاص مہمان ہوتا ہے، اس کو جب کسی چیز کی سلیکشن کا اختیار دیا جاتا ہے تو اس کو ملٹیپل آپشنز دیے جاتے ہیں، ملٹیپل آپشن اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے اکرام کی خاطر. تو بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ملٹیپل آپشنز رکھے گئے، مختلف شہروں کو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ کا اعزاز تھا یہ کہ آپ جس چیز کو چاہے جو ہے، جس شہر کو چاہے جو ہے منتخب فرما لیں، پسند فرما لیں. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا، اور مدینہ طیبہ کو پسند فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کی طرف، اس کی جانب جو ہے وہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی. سب سے پہلے مدینہ طیبہ ہجرت کے حکم ملنے کے بعد کس نے کی، یہ ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہجرت جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف کس نے کی تھی ہجرت کا حکم آنے کے بعد. تو ان کا نام آتا ہے کتابوں میں حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اہل خانہ یعنی ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا چھوٹا بچہ. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی مکہ المکرمہ سے. اور ان کے اوپر انتہائی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو تکلیفیں اٹھانا پڑی، مشقت سے گزرنا پڑا اس اس ہجرت کے دوران. اس کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت تو کرنے کا خیال کیا، لیکن ان کے ساتھ پھر ہوا کیا. ان کا واقعہ کتابوں میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ہجرت کے حکم ملنے کے بعد اپنی اہلیہ ام سلمہ، یہ ام سلمہ کون ہے؟ یہ ان کی اہلیہ تھیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ نکاح میں آئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ام المومنین بن گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی ابو سلمہ کے ساتھ، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی ان کا نام ہے ان کے شوہر کا، ان کے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. جب یہ ہجرت کا ارادہ کرنے لگے تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ قریش جو ہے وہ تو پہلے ہی طاق میں تھے کہ کسی شخص کو بھی جو تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب یہاں سے کسی کو جانے نہیں دیں گے. تو وہ راستوں میں آ کے بیٹھ گئے اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے تھے. تو یہ بہرحال جیسے انہوں نے سفر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے، اپنی اہلیہ کو بھی سوار کر لیا، اپنے بچوں کو بھی سوار کر لیا، تو اس وقت لوگوں کو اطلاع ہو گئی. جب لوگوں کو اطلاع ہو گئی تو ان کی جو اہلیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ ام سلمہ یہاں سے کوچ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ جا رہی ہیں. تو ان کے اہل خانہ جو تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فوراً اس جگہ پر آ گئے اور ام سلمہ کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر اونٹ سے نیچے اتار لیا اور ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تمہیں شوق ہے ہجرت کا، تم شوق سے کرو، لیکن یہ ہماری بیٹی جو ہے، ہماری عورت جو ہے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی. اب ام سلمہ جانا چاہتی ہیں، ان کے گھر والے ان کو جانے نہیں دے رہے، اور ان کے رشتہ دار جو ہے ام سلمہ کو وہاں سے لے کر چلے گئے. جب یہ ابو سلمہ کے رشتہ داروں کو پتہ لگا کہ ام سلمہ کے رشتہ داروں نے ام سلمہ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تو وہ بھی پہنچ گئے وہاں پہ، اور انہوں نے ام سلمہ کا جو بچہ تھا ام سلمہ سے لے لیا اور کہنے لگی اگر تم اپنی عورت کو ہمارے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اس بچے کو ام سلمہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. تو ہوا یہ کہ ان کا جو بچہ تھا وہ ابو سلمہ کے رشتہ دار لے گئے، یعنی بچہ چلا گیا ددیال کی طرف اور والدہ چلی گئی ننیال کی طرف. اب ابو سلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ اکیلے رہ گئے. تو انہوں نے اکیلے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی.
تو کتنی بڑی قربانی ان کی اس بات کی آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ بیوی کو، بیوی بھی چھین کے لے گئے ان کے سسرال والے، اور جو ہے بچہ بھی لے گئے ان کے اپنے گھر والے، اور یہ تنہا تنہا رہ گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، اور جو ہے وہ اکیلے ہی مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے وہ تنہا تنہا جو ہے ہجرت کر کے روانہ ہو گئے۔ جب یہ روانہ ہو گئے ہجرت کو، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانا چاہتی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، تو ان کو بہت زیادہ غم لگ گیا، تو یہ ہر وقت روتی رہتی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، نہ بچہ ان کے پاس، نہ شوہر ان کے پاس، تنہا تنہا اکیلی عورت، تو یہ ہر وقت روتی رہتی تھی، اور ایک علاقے میں ابتح اس کا نام لکھا ہوا ہے، جب صبح ہوتی تو ابتح کے علاقے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، اور جو ہے وہ شام تک وہیں بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، اور انتظار کرتی رہتی تھی اپنے خاوند کا، یا اس بات کا کہ یہ لوگ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤں۔ بہرحال یہ اتنے ظالم لوگ تھے ان کے گھر والے کہ انہوں نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ 1 سال ان کو انہوں نے روکے رکھا، 1 سال۔ تو 1 سال کے بعد جو ہے ان کے ہی کسی قبیلے کے فرد کا دل نرم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے کہا کہ تم اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اس بیچاری عورت پر کیا ظلم کیا ہوا 1 سال سے، نہ یہ اپنے بچے کے پاس جا سکتی ہے، نہ یہ اپنے شوہر سے مل سکتی ہے، تو یہ تمہیں اس مسکین عورت پر رحم نہیں آتا؟ اس پر تم نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس بات کو جب بہت زیادہ پھیلایا گیا، تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ جب جیسے ان کو مدینہ کی اجازت ملی، ادھر سے ابو سلمہ کے رشتہ داروں نے بچہ بھی واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے اپنے بچے کو بھی واپس لے جائیں۔ تو بہرحال یہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اکیلی روانہ ہوئی۔ 450 500 کلومیٹر کا سفر، اکیلی عورت اپنے بچے کے ساتھ اونٹ کے اوپر سواری کی اس طرح کی، اور اس پر جو ہے وہ اکیلی جب روانہ ہوئی، تو یہ جب مقام تنعیم پر پہنچی، تنعیم وہ مقام ہے آج مکہ المکرمہ میں جہاں عائشہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ عائشہ مسجد وہ میقات ہے جہاں سے لوگ مکہ المکرمہ سے جب عمرے کا احرام باندھنے کی نیت کرتے ہیں دوبارہ، تو سب سے قریب نکات یہ بنتی ہے۔ تو جب اس مقام پر پہنچی، یعنی عائشہ مسجد پر پہنچی، مقام تنعیم پر پہنچی، تو یہاں پر ایک شخص موجود تھے، ان کا نام آتا ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثمان بن طلحہ جو تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک عورت ہے اپنے بچے کے ساتھ ہے ایک اکیلی سواری پر، تو انہوں نے بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ بی بی آپ نے کہاں جانا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، اور وہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے ان کی کمال پاک بازی، کمال ان کے اندر رحم دلی، کے باوجود مسلمان نہ ہونے کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو باحفاظت آپ کے شوہر کے پاس مدینہ چھوڑ کر آؤں گا، آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا، اور آپ کو مدینہ طیبہ جو ہے وہ چھوڑ کر آؤں گا۔ تو اس پر جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ، اور عثمان بن طلحہ کون ہے؟ عثمان بن طلحہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بیت اللہ کی چابی تھی، خانہ کعبہ کے دروازے کی جو چابی، کلید بردار جسے کہتے ہیں، یہ عثمان بن طلحہ تھے۔ یعنی یہ وہ شخص تھے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، اور آج تک چابی انہی کی نسل میں موجود ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد آپ نے انہی کو دوبارہ بلایا تھا اور ان کے ہاتھ میں چابی بھی دے دی تھی، اور یہ اس وقت مسلمان بھی ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ تو بہرحال یہ وہ شخص ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ کے ساتھ جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اونٹ پر جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف سفر فرمایا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ کرتے یہ تھے کہ میرے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، اور جب کوئی ایسی منزل آ جاتی تھی یا ہمیں رکنا ہوتا تھا، ٹھہرنا ہوتا تھا کسی جگہ پہ، تو آپ کیا کرتے تھے کہ اونٹ کو بٹھا کر دور چلے جاتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ نیچے آرام سے تشریف لائیں، اور اپنی جو بھی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کیجیے، اور دوبارہ اونٹ پر سوار ہو کے مجھے آواز دے دیجیے، میں دوبارہ آ جاؤں۔ اور خود جو ہے عثمان بن طلحہ دور کسی درخت کے نیچے جا کر جو ہے وہ سائے کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ باحفاظت ان کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے قریب انہوں نے پہنچا دیا، اور اسی طریقے سے جب قبا، یہ قبا کا علاقہ جو نظر آنا شروع ہوا، قبا کا جو علاقہ ہے انشاءاللہ بھی ہم آگے بھی مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے، مدینہ طیبہ سے 3 4 میل پہلے یہ ایک وادی ہے، وادی قبا، جہاں سے پھر آگے 3 میل کے بعد مدینہ طیبہ شہر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس وادی کے پاس جب اس قبا کے مکانات نظر آنا شروع ہوئے، تو عثمان بن طلحہ نے ام سلمہ سے فرمایا کہ جی آپ کے شوہر اس بستی میں مقیم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میرے شوہر جو اس بستی میں مقیم ہے۔ تو اس پر انہوں نے دعا دی ام سلمہ کو کہ اللہ کی برکت کے ساتھ آپ اس بستی میں داخل ہو جائیے، اور بہرحال اس موقع کے اوپر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مجھے واپس مکہ تشریف لائیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی شخص کو شریف النسب نہیں پایا، ان سے زیادہ کسی کو میں نے شریف آدمی نہیں پایا،
ان کی तारीफ उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बार बार किया करती थी और बाद में बहुत दफा किया करती थी। बहरहाल ये उम्मे सलमा का वो वाकया है, और अबू सलमा का वो वाकया जो हिजरत का वाकया है। अच्छा, उसके बाद सहाबा इनफरादी एतबार से भी हिजरत करते रहे मुख्तलिफ मौके के ऊपर। इनमें तमाम लोगों ने छुप कर हिजरत की है, सिवाय हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जमा मर्द थे, ऐसे बहादुर थे, ऐसे जबरदस्त किस्म के सहाबी थे कि इन्होंने अलल ऐलान जो है वो हिजरत फरमाई है मदीना तय्यबा की तरफ। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं कि जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने हिजरत का इरादा फरमाया तो इन्होंने क्या किया, गर्दन में तलवार लटकाई, हाथ में कमान पकड़ी, एक हाथ में तीर पकड़े, और जो है वो पूरे यानी कि हर तरह से मुसल्ला होकर आप जो है वो तशरीफ लाए खाने काबा, बैतुल्लाह में तशरीफ लाए, और वहां पर तवाफ फरमाया। और तवाफ फरमाने के बाद वहां पर सहन के अंदर कुरैश मक्का के सरदार बैठे हुए थे, मुशरिकीन मक्का के सरदार बैठे हुए थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो तवाफ करने के बाद मुकाम इब्राहिम पर आए, वहां पे 2 रकात नमाज नफल पढ़े, और उसके बाद उन सरदारों के पास आकर ये कहने लगे कि तुम लोगों के चेहरे बदशक्ल हो जाएं, अल्लाह ताला तुम जैसे दुश्मनों की नाक को नीची करेगा, और जो शख्स भी चाहता हो इसकी माँ उस पर रोए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए, वो मुझसे आ जाए, मेरे से मुकाबला कर ले और मुझे रोक कर दिखाए। ये उन्होंने ऐलान किया, और किसी शख्स की जरूरत नहीं थी कि वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के आगे बोलता, खड़ा होता, कुछ बात करता, या आपके सामने किसी किस्म का कलाम करता। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हालत में जो है आपने जो है वो हिजरत का सफर फरमाया। बहरहाल एक किताबों में ये भी आता है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ अफराद को अपने साथ जमा फरमाया और तकरीबन 20 के करीब तादाद हो गई। और इनमें जो दो नाम बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक नाम आता है अय्याश बिन अबी रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और एक नाम आता है हशाम बिन अल आस रजी अल्लाह तआला। ये वो दो शख्स हैं जो कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जिन्होंने हिजरत का जो है वो प्लान बनाया। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हिजरत फरमाई तो इसका वाकया ये लिखा है कि इन्होंने क्या किया कि इन तीनों हजरात ने, यानी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अय्याश ने और हजरत हशाम ने, इन तीनों ने मक्कातुल मुकरमा से बाहर एक जगह को प्लान किया कि हम उस जगह के ऊपर फला फला वक्त में इकट्ठे होंगे, और अगर हम में से कोई शख्स वहां ना पहुंच पाया तो फिर बाकी लोग जो है वहां से सफर शुरू कर देंगे, इस बात का ख्याल करते हुए कि वो शख्स वहां तक नहीं पहुंच पाया, जरूर उसके साथ कोई मसला हो गया, या तो वो धर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, या कोई और बात बन गई है। तो बहरहाल इन्होंने ये प्लान किया कि हम जो है वो जो है वो वहां से सफर का आगाज कर देंगे फलां वक्त तक इंतजार करने के बाद। तो बहरहाल हुआ ये कि जब ये लोग वहां पर पहुंचे जो मुकर्रर वक्त था, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंच गए, और जो है वो अय्याश बिन अबी रबिया रजी अल्लाह तआला ये भी वहां पहुंच गए, लेकिन हशाम नहीं आए। हशाम बिन अल आस जो थे उस जगह पर उस मुकर्रर वक्त तक वहां नहीं पहुंच सके। हुआ ये कि उनकी कौम के लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको हिजरत करने से रोक दिया, और बाद में फिर उन्होंने हिजरत की थी। तो बहरहाल इन दोनों ने वहां पे थोड़ी देर तो इंतजार किया, और उसके बाद ये प्लान के मुताबिक ये ख्याल किया कि जो है वो जो शाम है वो वहाँ यकीनन इसलिए नहीं आए कि उनको रोक लिया गया होगा, और इन्होंने वहां से सफर का आगाज किया। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अय्याश बिन नबी रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहिफाजत जो है मदीना तैयबा हिजरत करके पहुंच गए। अच्छा, जब ये हिजरत करके पहुंचे है ना, तो मुशरिकीन मक्का इनका पीछा करते करते मदीना आ गए, जिनमें एक नाम आता है अबू जहल का, और एक नाम आता है हारिस बिन हशाम का। ये अबू जहल के भाई थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे, हजरत हारिस रजी अल्लाह तआला अबू जहल के भाई थे। तो ये दोनों हजरात जो है वो मदीना पहुंच गए, और मदीना पहुंचे तो इन्होंने जाकर जो है ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अय्याश बिन नबी रबिया को कहा, बल्कि हजरत अय्याश से ये कहा कि क्योंकि ये अपनी माँ को छोड़कर आए थे, इनकी माँ मक्के में थी, तो इनकी माँ को ये छोड़कर आए थे और माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे ये। तो इनको उन्होंने एक ट्रैप किया इन दोनों हजरात ने, और कहने लगे कि अय्याश, तेरी माँ जो है ना बड़ी परेशान है, और उसने कसम खा ली है कि वो जब तक तुझे ना देखेगी ना, ना वो अपने सर में कंघी करेगी, ना वो धूप में से साय में बैठेगी, यानी हर वक्त धूप में बैठी रहेगी जब तक कि तू उसको मिलेगा नहीं, तो उसको देखेगा नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उन दोनों हजरात की बात सुनकर अय्याज से कहा कि ये तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, ये तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, तुम इनकी बातों में नहीं आना। लेकिन हुआ ये कि हजरत अय्याश का दिल भर आया अपनी माँ की बात को, इस तकलीफ को सुनकर, और उन्होंने इरादा किया कि मैं जो है वो अबू जहल के साथ मक्का जो है वापस जाऊंगा। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अय्याश रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनी, तो अपनी सवारी जो अपनी तेज रफ्तार ऊँटनी थी वो हजरत अय्याश को दे दी कि तुम मेरी ऊँटनी अपने साथ ले जाओ, अगर रास्ते में तुम्हें ये लगे कि ये तुम्हारे साथ कोई
گیم کر رہے ہیں، تمہیں ٹریپ کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا تمہارے پر یہ عیاں ہو جائے اس بات کو کہ یہ تمہیں ٹریپ کیا گیا ہے، تو تم میری اونٹنی اتنی تیز رفتار ہے کہ اس پر بیٹھنا اور واپس مدینہ آ جانا، یہ ان کی سواریوں سے پہلے تمہیں مدینہ لے آئے گی۔ تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کی اونٹنی لے کر سفر میں چل پڑے۔ ابھی سفر شروع ہوا تھا، تھوڑا سا سفر ہوا تو ان ابو جہل نے اور حارث بن حشام نے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھایا، اور ان کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ روکا، اور ابو جہل ان کو کہنے لگا کہ یار میری اونٹنی جو ہے نا کچھ بیمار ہے، کچھ کمزور ہے، تم مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لو گے تھوڑی دیر کے لیے؟ تو یاش رضی اللہ تعالی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں اونٹنی روکتا ہوں۔ اور انہوں نے اونٹنی بٹھائی اور ابو جہل کو اپنے پیچھے جو ہے سوار کر لیا۔ جیسے ہی ابو جہل کو انہوں نے پیچھے سوار کیا، انہوں نے فوراً جو ہے وہ ان کو عیاش رضی اللہ عنہ کو دبوچ لیا، اور دبوچنے کے بعد ان کو رسی سے جکڑ دیا اور ان کو باندھ دیا، اور ان کو باندھ کر ان کو قید کر کر جو ہے وہ مکۃ المکرمہ اس حالت میں لے کر آ گئے، اور ان کو بہت زیادہ اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی جو عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ یہ تمہیں جو ہے ٹریپ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مکۃ المکرمہ لے آئے، اور بہت عرصے تک انہوں نے قید رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قید میں جانے کی وجہ سے بہت غمزدہ رہتے تھے، اور بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ اور جتنے ایسے لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے جو ہے وہ پیچھے، ان کی جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچتی تھی، آپ جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، اور جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی نصیب فرمائی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر جو ہے وہ مل گئے۔ اسی طرح صحابہ اکا دکا کر کے جو ہے وہ ہجرت کرتے رہے، اور اتنے لوگ ہجرت کر گئے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان تین حضرات کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو کہ انتہائی بے کس تھے، بے بس تھے، معذور تھے، یا انتہائی جو کفار کے پنجے میں دھنسے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ جتنے مسلمان تھے سارے کے سارے یہاں سے کوچ کر گئے۔ تو جب مکانات خالی ہونے لگے، مکے کے لوگ جانے لگے اور مکانات خالی ہونے لگے، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے اس بات کو، اور اس ویرانی کو دیکھ کر ان کا دل بھی جو ہے نا پسیجنا شروع ہو گیا کہ ہمارے لوگ جو ہے ہمارا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ میں سے لوگوں نے اس کا بھی الزام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ دھر دیا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ لوگ، ہمارا قبیلہ، ہمارے لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے اور یہاں سے چھوڑ کر اپنے شہر کو جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی الزام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر دھرا گیا مشرکین مکہ کی جانب سے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بعد میں ہجرت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف فرمائی ہے، اور ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ ان کا نام میں آتا ہے روم، اصل میں رہنے والے تھے یہ فارس کے۔ ان کا قبول اسلام کا واقعہ جب ہم نے پڑھا تھا، ابھی کچھ کلاسز پہلے ہم نے ان کا واقعہ پڑھا ہے، اس میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس میں یہ ان کے جو والد تھے یہ جنگی کمانڈر تھے، جرنیل کے بیٹے تھے، یہ بہت لینڈ لارڈ تھے یہ۔ تو ان کو جو ہے کسی جنگ کا علاقہ دیا گیا ان کے والد کو، اور وہاں پر دشمنوں نے حملہ کیا، روم کے لوگوں نے، یہ فارس کے تھے کسرا کے بادشاہ کے انڈر، تو روم والوں نے حملہ کیا تو اپنا علاقہ بھی چھڑوایا ان کسرا کے لوگوں سے، اور ان کے والد کو بھی انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا، اور ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ پکڑ کے روم لے گئے۔ تو ان کا جو بچپن گزرا وہ روم کے علاقے میں گزرا، اور پھر یہ رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صہیب جو تھے، کیونکہ یہ پھر بکتے بکاتے جو تھے یہ مدینہ مکۃ المکرمہ میں آ گئے اور یہاں غلام بنا لیے گئے، بہرحال انہوں نے یہاں پر آ کر کچھ کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار سے ان کو بہت زیادہ نفع ہوا، تو بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس جمع ہو گیا۔ جب انہوں نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا تو اہل مکہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ان کو کہ جب تم مکہ میں آئے تھے نا تو بہت غریب تھے، فقیر تھے، یہ سارا مال جو تم نے کمایا ہے یہ مکے میں رہتے ہوئے کمایا ہے، اگر تم نے مکہ چھوڑ کر جانا ہے تو سارا مال یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ تو مال کچھ نہیں لے جا سکتے یہاں سے، اگر جانا ہے تو مال اپنا سارا یہاں پہ رکھو اور خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان کو یہ کہا کہ اگر میں اپنا سارا مال یہاں چھوڑ دوں
تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، یعنی مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم اگر تم اپنا سارا مال چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال انہیں دے دیا، اور خود جو ہے وہ بغیر کسی مال اور اسباب کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مدینہ طیبہ میں ملے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کا سفر کیا ہے، تو جب یہ مدینہ پہنچے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جیسے ہی دیکھا تو فرمایا ربیحہ صہیب، ربیحہ صہیب، صہیب نے بہت ہی نفع بخش تجارت کی ہے، صہیب نے بہت ہی نفع بخش تجارت کی ہے، یعنی اپنا سارا دنیا کا مال جو ہے کفار کے منہ پر مار کر اور آخرت کو ترجیح دی اور ہجرت کا سفر کیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہو گیا تو مسلمان اکا دکا کر کے جانے لگے اور مکے کے گھر خالی ہونے لگے، تو کفار نے یہ پلان بنایا کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ قائم کیا جائے، کوئی حتمی رائے قائم کی جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ ایک ٹھوس قسم کا پلان بنایا جائے تاکہ یہ گیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوور ہو جائے۔ تو دار الندوہ ایک جگہ تھی، میں نے آپ کو جب مکہ کا میپ دکھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جگہ تھی جو کہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، ان کا سپریم کورٹ بھی تھا، ان کے سارے فیصلے وہیں ہوتے تھے۔ تو وہاں پر سارے سرداران قریش جو ہے وہ جمع ہوئے۔ جب سارے سرداران قریش وہاں جمع ہوئے تو انہوں نے پلان بنایا، انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ اب جو ہے وہ کیا کیا جائے، کیونکہ رفتہ رفتہ تمام صحابہ ہجرت کر کے جاتے جا رہے ہیں، اور ان قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی وہ خبریں سن رہے تھے کہ وہ ان قریب جو ہے وہ بھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو اس میں کچھ سردار تھے وہ جمع ہوئے، اس میں کچھ نام نہیں لکھے، تو اس میں کچھ سردار کے جمع ہوئے، ان کے نام میں آپ کو بتا دوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ جمع ہوا، شیبہ تھا، ابو سفیان تھے اور اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حارث بن عامر، ابو البختری، اور اسی طرح حکیم بن حزام، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو جہل تھا، اور اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ سارے کے سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ جب یہ سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے تو جیسے ہی دار الندوہ میں آ رہے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا دروازے کے اوپر ایک بہت ہی بوڑھا آدمی ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، عرب جبہ پہنا ہوا ہے، اور بہت ہی ایک بزرگ ٹائپ کا شخص ہے، اور وہ راستہ روکے دار الندوہ کا کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، یہ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے پہلے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کے علاقے کا ایک شیخ ہوں، نجد کا ایک علاقہ ہے اس کا شیخ ہوں، اس کا بڑا ہوں، اس کا سردار ہوں۔ تو وہ اصل میں کون تھا؟ شیطان تھا، وہ شیطان تھا نجد کے شیخ کے روپ میں۔ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا بڑا شیخ ہوں اور میں تمہاری گفتگو میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہارے سامنے کوئی ایسی رائے رکھ دوں کہ تمہیں جو ہے وہ جس مقصد کے لیے تم جمع ہو رہے ہو تمہیں اس میں سے بہتر رائے مل جائے۔ تو اس بات کے بعد ان قریش مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے کہا تھا ہاں بالکل اچھی بات کہی آپ نے، بالکل آپ ہمارے ساتھ مشورے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس شیطان کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اب انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی، تین رائے سامنے آئی جیسے آپ کے سامنے ابھی سلائیڈ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے رائے دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کیا جائے، کسی بند کوٹری میں قید کر دیا جائے کہ آپ وہاں پر بغیر کھائے پیے جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ وہیں پہ انتقال کر جائیں، تو اس طرح ہماری ان سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو جب یہ مشورہ کسی شخص نے دیا تو شیطان فوراً کھڑا ہو گیا، جو ابلیس تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ رائے بالکل صحیح نہیں ہے، یہ رائے درست نہیں ہے آپ کی، اس لیے کہ اگر ان کو ہم نے قید کر دیا تو ان کے لوگوں کو جیسے ہی پتہ لگے گا یہ فوراً آئیں گے اور انتہائی جو ہے وہ غم و غصے میں ہوں گے اور ہم سے لڑائی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو چھڑا کر لے جائیں قید سے، تو یہ رائے تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ سوچنے لگے سارے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ایک اور شخص نے رائے دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی آپ کو اپنے شہر سے یعنی مکہ سے نکال دیا جائے۔ جب شیخ نجدی نے یہ بات سنی، یعنی شیطان نے جب یہ بات سنی، تو اس رائے کو بھی انکار کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے، اگر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس شخص کا کلام کتنا جو ہے وہ دل کو چیرنے والا ہے، دل کو موہ لینے والا ہے، شیریں کلام کرنے والے ہیں، یہ جس شہر میں جائیں گے جن لوگوں کو دعوت دیں گے وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور پھر یہ اپنی ایسی قوت کو جمع کریں گے کہ اس قوت کے ساتھ ہم پر حملہ کریں گے اور ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ رائے بھی اس نے شیطان نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ اس رائے پر عمل نہ کریں۔ اچھا، جب یہ دو رائے آ گئی اس کے بعد جو تیسری رائے آئی یہ ابو جہل کی رائے تھی۔ ابو جہل کھڑا ہوا
اس نے کہا کہ میری رائے تو یہی ہے کہ نہ ان کو قید کیا جائے نہ جلا وطن کیا جائے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان منتخب ہو، ہم میں سے جتنے قبائل ہیں ہمارے 11 یا 12 قبائل تھے وہاں پہ، ہم میں سے ہر قبیلے کے ایک نوجوان جمع ہو جائے، اور وہ جنگجو ہو، بہادر ہو، اور سب مل کر ایک وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نعوذ باللہ تلواروں کے وار کر دے، اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون ہے وہ مختلف قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو بنو عبد المناف ہے یہ 11 کے 11 قبائل سے بیک وقت نہیں لڑ سکتے، تو لازماً بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فدیہ ہے وہ دیت جو ہے وہ اس پر فیصلہ ہوگا، اور خون بہا پر فیصلہ ہوگا، اور خون بہا جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ ہمارے 11 کے 11 قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، ہم میں سے ہر ایک کو چند چند جو ہے وہ پیسے یا درم دینے میں پڑیں گے، اور ہم پر کوئی بوجھ بھی نہیں بنے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی تمام ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جب ابو جہل نے یہ رائے پیش کی تو شیطان کھڑا ہو گیا اور خوشی سے تالیاں پیٹنے لگا، اور اس نے کہا کہ واللہ یہی وہ رائے ہے، یہی تو وہ رائے ہے، یہی وہ رائے ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، یہ بہت ہی بہترین بات ابو جہل نے۔ تو شیطان نے بھی اس ابو جہل کی بات کے اوپر جو ہے وہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے سارا بیٹھ کے وہاں یہ پلان بنایا کہ یہ کام جو کرنا ہے قتل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، نعوذ باللہ، یہ کرنا ہے تو آج کی رات ہی کرنا ہے، اسی رات میں یہ کام تمام کرنا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ طول نہیں دینا اس واقعے کو، اور ادھر جیسے ہی ہمارا مشورہ ختم ہوگا ہم رات کا انتظار کریں گے، رات آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے ہم آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے پلان بنایا کفار نے، تو اس مشورے کے فوراً بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر تشریف لائے، اور یہ آیت نازل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مشورے کی پوری خبر دی، اور فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اور یاد کیجئے جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں گے، نمبر 1، یا قتل کر ڈالیں گے، نمبر 2، یا نکال دیں گے، نمبر 3، اور یہ تینوں کے تینوں مشورے کا ذکر اس قرآن کی آیت میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اور طرح طرح کے فریب وہ آپ کے بارے میں کر رہے تھے، اور تدبیریں بنا رہے تھے، اور مکر کر رہے تھے، یہ لوگ اپنے مکر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مشورے کی اطلاع دی گئی، اور اس کے بعد ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت مدینہ کی اجازت بھی دی گئی، اور آپ کو جو ہے وہ ایک دعا پڑھنے کی تلقین بھی کی گئی، اور یہ قرآن کی آیت جبرائیل علیہ السلام نے نازل فرمائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت اور یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کی تلقین کی گئی کہ یہ دعا مانگیے، اے پروردگار مجھ کو سچا پہنچانا پہنچا دیجئے، اور سچا نکالنا مجھ کو نکال دیجئے، اور اپنے پاس سے مجھے حکومت دے دیجئے اور نصرت عطا فرما دیجئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ اس دعا کو پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ جبرائیل علیہ السلام نے وہیں آپ کو یہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فوراً وہاں سے اٹھے، کیونکہ وہ دوپہر کا وقت تھا، جس ٹائم مشورہ ہو رہا تھا وہ دوپہر کے وقت میں مشورہ کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً دوپہر کے وقت چل چلاتی دھوپ میں آپ نے وہاں سے اپنے گھر سے اپنے کاشان نبوت سے آپ اٹھے ہیں، اور آپ نے سبز رنگ کا جو ہے وہ کپڑا اپنے چہرے مبارک پر لپیٹا، اور آپ اس دھوپ کی سختی کے اندر یعنی چل چلاتی دھوپ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، اور فوراً جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں تو آپ حیران ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں کبھی نہیں آتے تھے، ہمیشہ اور وقت میں تشریف لاتے تھے، اس وقت میں تشریف آوری یعنی دوپہر کے وقت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پھٹک گئے اس بات پر کہ یقیناً کوئی بہت ہی اہم بات ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ کوئی اہم بات وہ ہے وہ پیش آئی ہے۔ تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اندر تشریف لائے، آپ کو اجازت دی گئی اندر آنے کی، آپ اندر آ گئے، اور جب اندر آئے تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابوبکر یہ جو تمہارے پاس لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ میری اہل خانہ ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری والدہ ہیں،
اور یہ میرے اپنے اہل خانہ ہیں، کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہیں، آپ ان کی فکر نہ کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، مجھے ہجرت کی اجازت نہیں رہی ہے۔ تو جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، اور میں، میرا کیا، میرا مجھے بھی اجازت ملی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ابو بکر، تمہیں بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے۔ اس بات کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں فرمائی کہ جی ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے، یہ سن کر رو پڑے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کیونکہ چھوٹی تھی، مجھے اس رونے کا مقصد سمجھ نہیں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیوں رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ بعد میں پتہ لگا اس بات کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آنسو تھے یہ خوشی کے آنسو تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرمانے کی خبر کے اوپر اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ فرط مسرت کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے۔ تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ غم کا رونا سنا تھا، دیکھا تھا، مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا آج کے دن کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے باپ کے آنسوں سے مجھے اس بات کا پتہ لگا۔ تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، ہجرت کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے پہلے سے ہی ہجرت کے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں لے کر رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہا ہوں اور ان کو پال رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، میری یہ اونٹنیاں جو ہیں یہ آپ پر قربان ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہیں، یہ اونٹنیاں کیا چیز ہیں، ان میں سے آپ جس ایک کو پسند کر لیں، آپ اس کو لے لیں، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور میں آپ سے ہرگز ہرگز اس کی قیمت نہیں لوں گا، میں آپ کو یہ دونوں اونٹنیاں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر ہدیے کے پیشکش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اونٹنیوں کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی 2 اونٹنیوں میں سے جسے آپ چاہیں جو ہے وہ پسند فرما لیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ابو بکر، میں یہ قطعاً ہدیتاً قبول نہیں کروں گا، میں اس کی قیمت تمہیں ادا کروں گا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ غالباً 400 درم یا 800 درم نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس اونٹنی کے بدلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، اور یہ اونٹنی باقاعدہ رقم دے کر ان سے جو ہے وہ خریدی ہے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر نا سیرت نگاروں نے بڑا پیارا نقطہ لکھا۔ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اونٹنی کی بات ہے نا، اگر ہم ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال نبی علیہ السلام نے موقع با موقع ہدیہ قبول کیا۔ کتنا مال انہوں نے دین کی خاطر جو ہے، یعنی جب یہ ایمان لے کر آئے تو غالباً ان کے پاس 40,000 درم تھے۔ 40,000 درم انہوں نے یا تو غلاموں کو چھڑانے میں یا اسلام کی اور دیگر سرگرمیوں میں جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیے، اور سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ ہدیہ کر دیے۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ اونٹنی کی قیمت اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیوں دی؟ ان سے ہدیتاً جب وہ کہہ رہے ہیں ہدیتاً میں دے رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے ہدیتاً اونٹنی کیوں قبول نہیں کیا؟ ایک سوال لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اس کو بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا سیرت نگاروں نے۔ انہوں نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو اونٹنی کی قیمت دینا، اصل میں بات یہ تھی کہ یہ ہجرت کا سفر تھا، اور ہجرت اتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے کہ اس عبادت عظما کے موقع پر میری جان لگے، میرا ہی مال لگے اور میرا ہی وقت لگے۔ اس اجر، اتنا بڑا اجر پانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہجرت کا اتنا بڑا اجر ہے، اس قدر بڑے اجر کی اور ثواب کی یہ عبادت ہے، کہتے ہیں ایمان کے بعد بہت بڑی عبادتوں میں سے اس کا نمبر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص اس موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی کی جو قیمت تھی وہ جو ہے وہ پیش کی۔ اور اونٹنی کا نام لکھا ہے، کئیوں نے لکھا ہے کہ اس اونٹنی کا نام تھا قصوا، قصوا اس اونٹنی کا نام تھا، اور کئیوں نے لکھا ہے کہ جدعا اس کا نام تھا اس اونٹنی کا۔ بہرحال یہ 2 اونٹنیوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور عائشہ کی روایت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں اونٹنیوں کو 800 درم میں خریدا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے 400 درم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائے ہوں۔ بہرحال یہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ابھی تک، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو آگے سفر ہے ہمارا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ ہوا، اس کے بعد اگلی رات کو جو رات آ رہی تھی،
اور اس میں ان لوگوں نے جو آپ کے سامنے سلائڈ پہ نام آ رہے ہیں، ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اور پھر یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہاں سے پھر ہجرت کا سفر کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی اتوار کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تک کسی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ، ورنہ پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ یہ ہجرت کے واقعات ہیں، اور اس کے بعد بھی جو مدنی زندگی کے واقعات ہیں بہت تفصیل ہے ان کے اندر، تو یہ بالکل سلو چلیں گے، بالکل سلو چلیں گے، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو اس میں وہ نہیں پریشان نہیں ہونا۔ لیکن انشاءاللہ ہم تفصیل سے، کیونکہ ہر چیز کو ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اس میں وقت لگ رہا ہے، اور میں نے ٹائم کو بھی ذرا نظر میں رکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وقت کے اندر اندر جتنا بات ہو جائے اتنی انشاءاللہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔